أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. एक शख्स हाथ उठाए दुआएं कर रहा है, अल्लाह के हुजूर इल्तिजाए कर रहा है
گڑ گڑا رہا ہے، مانگ رہا ہے، اس کی حالت بظاہر بڑی ہی خشوع اور خضوع والی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ وہ دعائیں کر رہا ہے اور اپنے ہاتھ اس نے آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے ہیں اور یا رب کہے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیرت کا اظہار کر کے کہتے ہیں کہ اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بتاتے ہیں اس کی دعائیں، اس کا دین کے مطابق عمل کیسے قبول ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس یہ حرام کا ہے۔ بظاہر دین پر عمل ہے، دین کی ظاہری کیفیتیں پوری ہیں بلکہ بہترین ہیں، اور اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ یہ شخص اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر رہا ہے، الفاظ بھی صحیح ادا کر رہا ہے، یا رب بلا اللہ ہی کو رہا ہے، کسی اور کو نہیں بلا رہا، اور ظاہری جو خشوع اور خضوع کی علامات ہیں اس کے اندر پوری ہیں، لیکن اس کا یہ عمل قبول نہیں ہو رہا، اس لیے کہ کمائی، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، معمولات حرام کمائی سے ہیں۔ وہ حرام کمائی رشوت ہو سکتی ہے، کسی کا دینا تھا نہیں دیا، اسی کو پال پوس کے اپنا نفع کما رہا ہے، کوئی وراثت ہو سکتی ہے، کوئی کسی سے چھینا ہوا مال، اس کے اوپر بڑی سیٹ زندگی ہو سکتی ہے، کوئی حرام کام کر کے اپنی فیس یا اپنے اجرت حاصل کر کے زندگی گزار رہا ہو سکتا ہے وہ حرام کسی بینکنگ سسٹم کی وجہ سے اس کی زندگی میں داخل ہو چکا ہو سکتا ہے کسی کمپنی میں کام کرتے ہوئے کمپنی کی پالیسی کے مطابق لوگوں سے پیسے نکلوا بنا لیے ہوں لیکن وہ حرام میں شمار ہو سکتا ہے گھر میں خاندان میں کوئی تنازع تھا، اس کو حق کا پتہ تھا لیکن اسے حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کر کے اس نے اپنا حصہ زیادہ وصول کر کے اپنا مال حرام کر لیا، اس کے بعد وہ عبادتیں کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، صدقے دے رہا ہے، نہ اس کی دعا قبول، نہ اس کا صدقہ قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا حج پہ جانا قبول۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور یہ سمجھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آیت کی تشریح میں آیا تھا جب آپ نے لوگوں کو سمجھایا تھا ایھا الناس، لوگو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہیں اور صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ خود بھی پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ چیز، پاکیزہ عمل اور پاکیزہ بندے کو قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے تمام اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا تھا، اور رسولوں کو قرآن میں کیا حکم وہ بتایا گیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے اپنی خوراک حاصل کرو، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرنا ہے، انی بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو مجھے پتہ ہے، اور کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے رزق کے ذرائع بنائے ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیات پڑھیں، پھر بتایا ایک شخص جو سفر کی وجہ سے، لمبے سفر، لمبی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے اس کے بال اٹے ہوئے ہیں، وہ شخص بیٹھتا ہے، بیٹھ کے یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، دعائیں کر رہا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا پینا لباس یہ تو حرام کا ہے، لقمے حرام کے جا رہے ہیں، خون میں حرام کی آمیزش ہے، جسم حرام سے نشو و نما پا رہا ہے، وہ خوراک، وہ پانی، وہ سارے کا سارا اس کی آمدن، اس کا رہائش حرام کی ہے، بچوں کو حرام کے پیسے سے کمائی دلوا رہا ہے، وہ تعلیم حرام سے دے رہا ہے، وہ گھر حرام کے پیسے سے چلا رہا ہے، یہ دنیا کے معاملات میں حرام اور حرام جمع کرنے والے کا عمل اوپر کیسے جا سکتا ہے؟ دین پر عمل کر رہا ہے لیکن یہ عمل اس کے کام نہیں آ رہا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں 4 وجوہات آپ کو بتائی گئی تھیں کہ دین پر عمل کرنے کے باوجود بندے دوزخ میں گئے۔ یہ دین پر اس کا عمل ہے لیکن اس کا عمل قبول نہیں ہو رہا، دعائیں کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، صحیح ذات کو پکار رہا ہے، لیکن وہ دعا قبول نہیں، وہ وظیفے قبول نہیں، وہ باتیں قبول نہیں ہو رہی۔ اپنی اپنی کمائی کا جائزہ لے لیجئے گا، کیا کما رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں، کس پہ گھر چلا رہے ہیں، حرام کے ساتھ حلال چلا رہے ہیں یا حلال کے ساتھ حرام کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، یا خالصتاً پاکیزہ کمائی ہے، تھوڑا بہت حرام کا، باقی اپنی محنت کا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ایک ذرہ بھی آمیزش ہوئی بندہ خطرے میں، جیب میں چلا جائے گا، خرچ ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا۔ جیسے جیسے کمائی کے، آمدن کے، ٹرانسفر کے یہ چیزیں آسان ہو رہی ہیں، اسی طرح حرام کا جیبوں میں داخل ہونا بھی زیادہ اس کے امکانات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور مقبول عمل نصیب فرمائے۔ اور بھی کچھ بندوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ذکر ملتا ہے، بندے نمازی تھے، حاجی تھے، روزے دار تھے، قراء تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، نیک تھے، خرچ کرنے والے تھے، دین پر عمل کرتے تھے، لیکن جہنم میں داخل ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نکلے ہوئے سارے سبق ہیں۔ نمازیں پڑھتے تھے، روزے دار تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، نیک کاموں میں پیش تھے، دوزخ میں چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیوں کے پیچھے ڈنڈے لے کے پڑ جائیں کہ نمازی ایسے ہوتے ہیں۔ اس بات کے آغاز میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا، عمل کرنے کے باوجود بھی دوزخ میں پہنچ گئے، اور جنہوں نے سرے سے عمل نہ کیا ہو وہ کتنے منحوس ہوں گے۔ اس لیے کچھ عمل نہ کرنے والے وہ چڑھائی کر دیتے ہیں ایسی احادیث کا آدھا مفہوم لے کر نیک اعمال پر۔ آپ کے کسی جملے سے، کسی بات سے ایسی فضا نہیں بننی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص نیک عمل چھوڑ کر کہے کہ یہ ہوگا، وہ نیک عمل ہی چھوڑ جائے۔ پوری کی پوری بات اپنے اوپر لاگو کیجیے گا، اپنا حساب کر لیجیے گا، اپنا آئینہ قرآن اور سنت کو بنا لیں، آپ چمک جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ نمازیں پڑھیں یہ عمل شاندار تھا، لیکن اس نیک عظیم عمل کو ان کے دوسرے عمل نے برباد کر دیا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن ان کے کچھ دوسری عادتوں اور باتوں اور اس طرح کے معاملات نے ان نیک اعمال کو برباد کر دیا۔ روزے رکھے، لیکن ان کے روزے برباد ہو گئے انہی کے کچھ اور اعمال سے۔ وہ اعمال ایسے تھے جن کا براہ راست دوسروں کے حقوق سے تعلق تھا، وہ دوسرے ایسے گناہ نہیں تھے جو بندے کے ذاتی گناہ ہوتے ہیں، وہ ایسے معاملات تھے، ایسی حق تلفیاں تھیں جس کا شکار ان کے ارد گرد کے لوگ تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے نمازیں پڑھیں لیکن دوسروں کی جا کے عزتیں خراب کی، چغلیاں کی، باتیں کی، ان کا کردار کے بارے میں باتیں کی، افواہیں پھیلاتے رہے۔
ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن ساتھ ساتھ وہ گالیاں دیتے تھے، ان کی باتیں، ان کی زبانیں بے لگام تھیں، ان کے نیک اعمال چند چیزوں تک محدود تھے، وہ پورے کے پورے دین پر عمل پیرا نہیں تھے۔ وہ نمازیں پڑھنے کے بعد جا کے کلک کرتے تھے، شیئر کرتے تھے، پوسٹر کرتے تھے سیاست دانوں کے خلاف، مخالفین کے خلاف، جس سے ان کا تھوڑی سی بھی بات مزاج نہیں بنتا تھا اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ وہ سیاسی فتنوں کا شکار تھے، وہ فرقہ واریت کا شکار تھے، وہ لسانی رقابتوں کا شکار تھے، وہ اپنے خاندان میں عداوتوں کے اسیر ہو کے رہ گئے تھے۔ وہ نماز پڑھنے والے تھے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، وہ کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کا انہوں نے چھوٹا کوئی نام رکھا ہوا ہے، کسی کو گھٹیا انداز سے بلاتے ہیں، کسی کو تھپڑ مارا، کسی پہ خام خواہ غصہ کیا، کسی کا خون بہا دیا، حالانکہ وہ عبادتوں میں نیک اعمال کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اس دن قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے، لائے جائیں گے، یاتی یوم القیامہ، میری امت میں سے ہوں گے، ان کو لایا جائے گا بصلاۃ وصیام، وہ آئیں گے، ساتھ ان کے روزے آئیں گے، ان کی نمازیں آئیں گی، ان کے زکوٰۃ اور صدقے آئیں گے، لیکن قد شتم ھذا، اس شخص نے اس کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، اس پہ الزام لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، اس کا فلاں کا مال ڈکار لیا ہوگا، وسفک دم ھذا، کہیں کہیں کسی کا خون بھی بہا دیا ہوگا، وضرب ھذا، اور اس کو مارا ہوگا، فیعطى ھذا من حسناتہ، اب وہ جو سارے کے سارے بندے ان نیک اعمال کرنے والوں کے متاثرین ہوں گے، ان میں سے ایک شخص کو اس بندے کی نیکیاں پکڑا دی جائیں گی، یہ لو اس کے 1 سال کے روزے، یہ تم مظلوم تھے، اس نے تمہارا حق کھایا تھا، یہ تمہارے ہوئے۔ دوسرا آئے گا، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، میرے بارے میں غلط باتیں پھیلاتا تھا، اس کے 2 سال کی نمازیں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی۔ تیسرا آئے گا، میرا بھائی تھا، میری بہن تھی، میرا باپ تھا، میری ماں تھی، لیکن اس نے میرے یہ حقوق ادا نہیں کیے تھے، اس کے نیک اعمال اس کو پکڑا دیے جائیں گے۔ حساب ایسے ہوگا، بچے گا کوئی نہیں، ایک ایک اشارہ، ایک ایک دل کا خیال اس کا حساب ہو رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکل مال ھذا، اس نے فلاں کا مال کھایا، ضرب ھذا، فلاں کو مارا، شتم ھذا، فلاں کو گالی دی۔ یہ جو لوگوں کو اپنی زبانوں سے آپ مشہور کرتے ہیں، اس کا جواب دینا ہوگا، ان پوسٹوں کا جواب دینا ہوگا، تبصرے کرتے ہیں، جواب دینا ہوگا۔ فیعطى ھذا من حسناتہ، پہلے مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے کچھ مل رہا ہوگا، دوسرے کو اس کی نیکیوں میں سے مل رہا ہوگا، وہ نمازیں لوگوں کی طرف ٹرانسفر ہو رہی ہوں گی، وہ روزے لوگ لے جائیں گے، وہ صدقے کا ثواب لوگوں کو دے دیا جائے گا، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی جس کی محتاجی انسان کو ہوگی، سب سے قیمتی جو مال ہوگا وہ اعمال اور نیکیاں ہوں گی۔ وہ مال اس نے جو لیا، حاصل کیا تھا محنت سے، آج اس سے محروم ہو رہا ہوگا، اور جو شخص جس کو اپنی دوزخ سامنے نظر آ رہی ہے، سخت اس کا حساب نظر آ رہا ہے، لیکن اس دن وہ شخص مظلوم کھڑا ہے اس نیک شخص کے سامنے، وہ کہے گا مجھے اس کی نیکیاں دے دیں، مجھے اور کیا چاہیے، آج مجھے نیکیاں مل جائے، میرا تو شاندار قسم کا بدلہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، ابھی نیکیاں ختم ہو گئیں، حساب ختم نہیں ہوا، نیکیاں بندے کی ختم ہیں، مظلوم جو سامنے کھڑے ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئے، قبل ان یقضى ما علیہ، ابھی اس کی نیکیاں، اس کا حساب پورا ہونے سے پہلے ختم۔ نمازیں گئیں، وہ صدقے، ان کا ثواب لوگ لے گئے، وہ زکاتیں، وہ نماز، وہ روزے، اس کا سارے کا سارا اجر لوگوں میں بانٹ دیا گیا۔ اخذ من خطایاہم، اگلے جو مظلوم ہوں گے ان کی غلطیاں، ان کے گناہ ان سے لے لیے جائیں گے۔ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، اس نیکیاں کر کے آنے والے مجرم کے طرف ان لوگوں کی نیکیاں، ان لوگوں کی برائیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ فلاں نے 10 گناہ کیے تھے، فلاں نے 1000، فلاں نے 5000،
ان کا تم نے بدلہ، وہ گناہگار اپنے تھے لیکن تم مجرم ان کے ہو. ان لوگوں کی بدیاں، برائیاں، گناہ اٹھا کے اس شخص پہ ڈالی جائیں گی. ثم طرح فی النار، جب حساب مکمل ہوگا اس نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات، نیک اعمال کے ساتھ آنے والے محروم کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اب اپنے اپنے دین کی فکر کریں، اپنی نمازوں کی فکر کر لیں. جس کو تھپڑ مارا ہے کس بنیاد پہ مارا تھا؟ جس کے بارے میں صرف اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے دوسروں کے بارے میں ہر قسم کا تبصرہ کرنا اپنا حق سمجھ کے اپنے آپ کو نیک بناتے ہیں، آپ ہیں کیا؟ اس کا جواب کیا دیں گے؟ اگر بہن بھائیوں میں وراثت کے معاملات ہیں اور وہ کمزور تھے اور آپ ان کا مال ڈکار گئے ہیں تو آگے کیا کریں گے؟ یہ بہن بھائی تو نوچ دیں گے آپ کو قیامت کے دن. اگر گھر میں کسی کی بیٹی آپ کی بہو، آپ کی بھابھی یا آپ کی بیوی بن کے آئی ہے اور اس کو مظلومیت کی زندگی میں آپ جینے کا بڑا مہنگا حق دے رہے ہیں، قیامت کے دن اس کے معاملات کا کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی آپ کا سسرالی ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی بزنس پارٹنر ہے، کوئی آپ کا ملازم ہے، اس کی حق تلفی کر رہے ہیں تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ چھوڑے گا تو نہیں وہ. اللہ تعالیٰ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں. ان اللہ عزیز ذو انتقام، غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. سریع الحساب، تیز حساب لینے والا ہے. شدید العقاب، جب سزا دینے پہ آئے تو بڑا سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نمازوں والا، صدقوں والا، نیک اعمال والا بندہ اینڈ کیا ہوا؟ طرح فی النار، دوزخ میں گیا. اپنی ساری کی ساری کمائی اور دولت اس کی نیکیاں تھیں، ذاتی اعمال تھے. نماز پڑھی ذاتی عمل تھا، روزے رکھے ذاتی عمل تھا، حج ذاتی عمل تھا، صدقہ دیا ذاتی عمل تھا. وہ ذاتی عمل کو اجتماعی عمل میں غفلت کھا گئی. وہ اپنی نیکی کو عبادات تک لے کے گیا تھا. اس کی قربانیاں ذاتی عمل تھا، لیکن قربانیوں میں جو پیسہ آیا تھا کس کا چھین کے قربانی کی تھی؟ کس کی پیمنٹ روکی ہوئی تھی؟ کس سے قرض لے کے واپس نہیں دے رہے تھے؟ کس سے وراثت کا حصہ زیادہ ڈکار لیا تھا؟ اچھا خود رکھ کے، بہنوں کو ڈرا کے، چپ کر کے، بھائیوں سے ساز باز کر کے بہنوں کے مجرم کیوں بنے تھے؟ ڈسکاؤنٹ پالیسی کے نام پر اپنی جو کمپنی کی پروڈکٹ سیل کر رہے تھے، اس میں 999 یا 1499 روپے پرائز شو کرتے تھے. لوگ 1000 یا 1500 دیتے تھے. 1 روپیہ کہاں کیا تھا؟ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ سارے کے سارے ایک ایک پائی وہاں پہ بندے کھڑے ہوں گے. عبادات کا خلاصہ اور فلسفہ صرف عمل کرنا نہیں ہے. نماز صرف اور صرف ایک عمل کا نام نہیں. نماز کا مطلب یہ ہے اگلی نماز کے درمیان بھی پاکیزگی کیفیت ہو. اگر نماز سے میں کیفیت پاکیزگی ہے، اگلی نماز میں پاکیزہ ہیں، درمیان میں کیا کر رہے تھے؟ یہ صبح و شام اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تمہارا بزنس سب سے بڑا نہیں، تمہارا فراڈ سب سے بڑا نہیں، تمہاری عقل سب سے بڑی نہیں، تمہاری تجارت سب سے بڑی نہیں. اللہ اکبر، غالب ہے اللہ تم پر، تمہارے اعمال پر، تمہاری سوچوں پر، تمہارے دل پر. اس میں کیا کر رہے تھے؟ وہ جو قسم اٹھا کے کہتے تھے پورے بازار میں اس ریٹ پر آپ کو چیز نہیں ملے گی، کس بنیاد پہ کہتے تھے؟ کیا پورے بازار میں چیک کر لیا تھا؟ جب عام سی بات کہہ دیتے تھے ہر جگہ نکلی ہوتی ہے، ہمارے پاس اصلی ہے. ساروں کو چور قرار دینے کے بعد تمہارے پاس ثبوت کیا تھا؟ سیاست دانوں کے پیچھے لگ کر ایک دوسرے کی پگڑیاں اور عزتیں اچھالنے والوں، قیامت کے دن یہ سیاست دانوں کے بارے میں حساب دینا پڑ گیا. ہماری آدھی قوم فارغ ہے سنی سنائی باتوں پر، ایک دوسرے کو چور، زانی، شرابی، ان کی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں پر سارے کے سارے کیچڑ اچھال کے اپنے آپ کو نیک ثابت کر رہے ہیں. دوسروں پر گندگی ڈال کر اپنے آپ کو کوئی چمکا نہیں سکتا. دوسروں کی خامیوں کی بنیاد پر اپنے کو جنت کما نہیں سکتا.
بیمار لوگ ہیں. مذہب کی طرف آئیں گے تو وہ چیز پڑھیں گے جس کی وجہ سے ہم دوسروں پر تنقید کر کے خوش ہو جائیں. سیاست میں آئیں گے تو بجائے ملک و قوم کے لیے خود کچھ کر کے دکھانے کے بس دوسروں کے بارے میں گفتگو اور منفی گفتگو کر کے اپنے آپ کو ثابت کریں ہم بڑے قابل ہیں. یہ ہمارا اجتماعی اکثریت کا خطرناک حد تک اکثریت کا معمول ہے. بیٹھیں گے تو اللہ کی قربت کی بات نہیں کریں گے. جو ایک تماشا گر قسم کے مذہبی اسکالرز عجیب و غریب قسم کے ایشوز اٹھا لیتے ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے. قرآن کی سمجھ نہیں ہے, قرآن پورا ترجمے سے بھی نہیں پڑھا, ہو سکتا ہے ناظرہ بھی صحیح نہ پڑھتے ہوں, لیکن اسلام کے چیمپئن بن کے بڑے بڑے علماء کرام کے پیچھے لٹھ لے کے پڑے ہوں گے. یہ سارے کا سارا ختم تو نہیں ہو جانا. ایک ایک پوسٹ, ایک ایک کمنٹس, ایک ایک شیئرنگ, ایک ایک تبصرہ, ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا. پھر کیا کریں گے؟ یہ چھٹا سبب ہے لوگوں کا اپنے اعمال دین کے مطابق کرنے کی باوجود بھی دوزخی بن جانا. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنتی بنا دے, ہمارے اعمال کو قبول فرما دے, ہمارے اعمال کو برباد ہونے سے بچا لے. ساتواں عمل, انسان نیک ہوگا, عام سا بندہ ہوگا, اس کا ایک انتہائی معمولی عمل, انتہائی معمولی, اتنا معمولی کہ جو میں نے ابھی یہ کام کیا ہے اس سے بھی کم وقت میں وہ بندہ اس عمل کی وجہ سے یا دوزخ میں جا پہنچے گا یا جنت میں جا پہنچے گا. صرف ایک لفظ کہنے سے, ایک لفظ کہنے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے گا, پھر زندگی بھر بولنے سے پہلے سوچ لیجیے گا اور سوچ کر بولیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ان العبد لا يتكلم من رضوان اللہ لا يلقي لها بالا يرفعه اللہ بها درجات. بعض اوقات بندے کے ذہن میں نہیں ہوتا, اس کی توجہ نہیں ہوتی, لیکن وہ اتنی شاندار بات منہ سے ادا کر دیتا ہے کہ اللہ اس ایک لفظ کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. ایک کلمے کی وجہ سے. اے اللہ ہمیں ایسے کلمات نصیب فرما دے جو ہمارے درجات کو بلند کرتے ہیں, وہ باتیں نصیب فرما دے. جو کلمات, ایسے کلمات جن سوچوں کی وجہ سے ذہن میں پرورش پاتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, نکھرتے ہیں, اللہ ہمیں وہ سوچیں عطا فرما دے. یہ حدیث کا ایک حصہ ہے. حدیث کا دوسرا حصہ سنیے, وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے دوسرے حصے میں بتا رہے ہیں, بندہ بعض اوقات اس کی توجہ نہیں ہوتی, لیکن اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے, اس وقت اس کو اس جملے کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا, لیکن یحوی بہا فی جہنم, وہ بندہ اپنے اس لفظ کی وجہ سے اس کے ساتھ دوزخ میں جا گرتا ہے. ایک کلمہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اور یہ وہ مثال ہے جو میں نے خود اپنے سامنے دیکھی, اور ان دنوں ہم نے یہ نئی نئی حدیث پڑھی تھی, ڈھونڈتے سوچتے تھے کہ ہم اور ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ایک بڑا ہی نیک شخص کسی مصیبت میں آیا, خاندان کے حوالے سے اس کی پریشانی تھی, اللہ نے بعد میں پریشانی دور کر دی, لیکن اس شخص نے بہت سی دعائیں کی, اس کے معاملات بگڑتے گئے. ایک دن وہ ہم سب طلبہ کے ساتھ بیٹھا تھا, کہنے لگا میں دعائیں کرتا ہوں, پتہ نہیں اللہ میری سنتا ہے یا نہیں سنتا. اب وہ بندہ پریشان تھا, اپنی تکلیف میں یہ بات کہہ رہا ہے, لیکن اس کے جملے کی سنگینی دیکھیں, پتہ نہیں اللہ میری سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا. اللہ تو کہہ رہا ہے میں سمیع ہوں. اس نے تکلیف میں اس کو جملے کی سنگینی کا احساس نہیں, لیکن اس نے ایک ایسی بات کر دی جو قرآن کی نفی ہے, اللہ کی ذات سے مایوسی ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں سنتا بھی ہے میری یا نہیں سنتا. اللہ سنتا ہے, بہتر فیصلہ کرتا ہے, سنبھال کے دیتا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں ہمارے لیے تکلیف دہ ہوگی, اللہ روک دیتا ہے, اس کی رحمت ہے.
وہ ہمارے لیے سنبھال دیتا ہے. دوزخ کی طرف جا رہے ہوگے تمہیں یہ چیز روک لے گی, یہ دعا تمہیں اس وقت کام آئے گی, اس کو بہتر فیصلے ہیں. یہ ننھے اس طرح کے جملے آج کل آپ سوشل میڈیا پہ عقل کے اندھے لوگوں سے جو مفکر بن کے بیٹھے ہیں, وہ دین پر جب تبصرے کرتے ہیں ایسے ہی تبصرے ان کے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں. یہ ساتویں وجہ تھی. دین پر عمل کرنے کے باوجود بندے جہنمی ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے خطبات جمعہ میں مزید قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں انہی لوگوں کا بیان ہوگا, دین پر عمل کر رہے تھے لیکن دوزخ کا ایندھن بن رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول اعمال عطا فرما دے. اے اللہ, ہم تیرے بندے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ نیک اعمال جو قبول ہوں وہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ اعمال جو ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں, اللہ ہم سب کو ان سے بچا لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیات پڑھیں اور ان تینوں آیات میں ان نیک لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون, جو لوگ اپنے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں, اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں. دوسری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں, حضرت عائشہ سن رہی تھیں, والذین هم بربهم لا یشرکون, جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اور تیسری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں, والذین یؤتون ما آتوا, جو وہ خرچ کرتے ہیں اس حالت میں کہ وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون, ان کے دل سہمے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پلٹ کے اپنے رب کی طرف جانا ہے. ان کے دل سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, ان کے دلوں میں ایک لرزہ طاری ہے کہ رب کے حضور پیشی ہونی ہے, بنے گا ہمارا کیا. نیک عمل کر رہے ہیں, دیے جا رہے ہیں, رب کے ساتھ شریک بھی نہیں ٹھہراتے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے, ہماری ماں نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آیات سنی, پوچھنے لگیں, اے اللہ کے رسول, یہ جو بندے اتنے سہمے ہوئے ہیں, قرآن میں ان کا ذکر ہے, اہم الذین یزنون, کیا یہ وہ ان لوگوں کی بات ہے جو بدکار ہیں؟ اہم الذین یسرقون, یا ان کا ذکر ہو رہا ہے جو چوریاں کرتے ہیں؟ اہم الذین یشربون الخمر, کیا یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو شراب پیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لا یبنۃ الصدیق, اے میرے دوست صدیق کی بیٹی, اولئک اقوام یصلون ویصومون وَيَقُومُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ, یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, وہ اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں, صدقے دیتے ہیں, لیکن ان کے دل سہمے ڈرے ہوئے ہیں. وَلَكِنْ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ يَخْشَوْنَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَتَقَبَّلُ مِنْهُمْ, ان کو ڈر یہ ہے کہ کہیں ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں کہ اللہ ان کو قبول نہ فرمائے. ان کے دل ڈرے ہیں کہیں ہمارے اعمال وہاں پہ ریجیکٹ نہ ہو جائیں, رد نہ ہو جائیں. نیک اعمال کرنے والوں, اللہ آپ کو اور اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات سمجھیے, ایک ہے نیک عمل کرنا, اس کے لیے جستجو کرنا, اس کے لیے کوشش کرنا, یہ ایک بڑا عظیم کام ہوتا ہے. لیکن اس سے آگے ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہم میں سے اکثریت کو نہیں پتہ. ایک ہوتا ہے نیک عمل کرنا, اور ایک ہوتا ہے اس عمل کو مقبول اور قبول ہونے والا بنانے کے لیے جد و جہد کرنا. دو چیزوں میں فرق سمجھیے, نیک عمل کرنا اور دوسرا ہے عمل کو قبول کروانے کی کوشش کرنا. میں اس سوال پہ اپنا آج کا خطبہ ختم کروں گا. آپ نے اس سارے ہفتے میں سوچ کے آنا ہے کہ نیک اعمال تو ہمیں پتہ ہیں, نیک اعمال کو قبول کروانے کے لیے وہ کیسے ہوتا ہے انسان کو, وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ہر نیک کام میں ہماری خواہش اور دعا سے زیادہ توفیق عطا فرما دے. اے رب کریم ہم سب کو اپنا بنا لے. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار.
اے اللہ دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں شاندار عطا فرما دے، آخرت میں بھی شاندار عطا فرما دینا۔ اے اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے، اے اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ رب کریم اپنی جنت عطا فرما دے، جنت میں لے جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ دوزخ میں لے جانے والے ہر کام سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اپنے مقربین میں شامل فرما لے، گناہوں سے بچا لے، حرام سے بچا لے، شرک سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، ہمیں اخلاص نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو رزق حلال پہ زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ ان میں برکت عطا فرما، جن کو حرام ساتھ مل رہا ہے اے اللہ ہمارے تمام ان بھائیوں کو حرام سے بچا لے، حرام کھانے سے، کمانے سے، دینے سے، سننے سے، دیکھنے سے، حرام کی ہر صورت ہر کیفیت سے بچا لے۔ حقوق العباد میں اللہ ہمیں مجرم کے طور پہ پیش نہ فرمانا۔ اے اللہ اپنے حقوق کے معاملے میں، لوگوں کے حقوق کے معاملے میں، اپنی عبادات کے معاملے میں اور بندوں سے معاملات کے حوالے سے اے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما دینا۔ اے اللہ جن کے اوپر ان کے اعمال ہی وبال بن جائیں گے اے اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچا لے، ایسے سنگین خاتمے سے بچا لے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ جن لوگوں کے احوال اور تذکرے ہم پڑھ رہے تھے اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس میں شامل نہ فرمانا۔ اے رب کریم ان الابرار لفی نعیم، وہ نیک لوگ جو تیری نعمتوں میں ہوں گے ان نیکوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر بیمار اور یہاں پر موجود لوگوں کے سے وابستہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ رب کریم جو قبروں میں جا سوئے ہیں رب کریم ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ یہاں پر موجود ہر شخص کے وجود کو بابرکت بنا دے، اپنی رحمت عطا فرما دے، اپنی رحمتیں بانٹنے والا بنا دے۔ رحمت للعالمین کی امت ہیں اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خواب میں دکھا دے، ان کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ کرایوں کو گھروں میں رہتے ہیں اے اللہ ان کو اپنا گھر نصیب فرما دے، اور ہم سب کو اے اللہ جنت کا گھر نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی آمدنی محدود ہے ان کو بے حساب عطا فرما۔ رب کریم جن کو بہت دیا ہے اے اللہ ان کے دیے میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ یہاں پر موجود ہر باپ اور ہر ماں کی، ہر بھائی اور ہر بہن کی، اپنے بیٹوں بیٹیوں اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کے لیے ہر دعا کو قبول فرما، ہر خواہش کو ان کے حق میں پورا فرما دے۔ اے اللہ جن جن مرحومین کا یہاں پہ جنازہ ہوا ہے یا اس ہفتے بھی غسل ہوا ہے اے اللہ جو اس مسجد میں اس کیفیت میں آئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو زندہ آتے ہیں ان کو بھی معاف فرما دے، جو یہاں پہ میت کی صورت میں آتے ہیں ان کو بھی معاف فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔